لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیغمبر شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر ایسی نشانی اتار دیتے کہ جس نشانی کی وجہ سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ رب العالمین نے اس مبارک صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ مبارک صورت اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب کہ کفار مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اللہ کے پیغام پہنچانے کا جو مقصد تھا اس کی زور و شور سے مخالفت کی جا رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غم آتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو جاتے کہ میں ان کو کامیابی کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بدبخت ناکامی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دلی طور پر پریشان ہو جایا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ میرا پیغمبر آپ اس بات کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ ان کا ایمان لانا نہ لانا، ہدایت والے راستے پر آنا نہ آنا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، لہٰذا آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا پیغمبر آپ تسلی رکھیں، اگر ہم چاہتے کہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے تو ہم ان پر کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ جس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی۔ آپ نے سنا ہے قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل والوں پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو لا کر ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہاں مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ گویا زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان کو منوایا یہ بات کہ یہ تورات بھی سچی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئیں یہ سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں زبردستی ان کو ایمان پر لانا چاہوں تو میں لا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے اور اختیار دے کر بھیجا ہے کہ میرا بندہ تیری مرضی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان والے راستے کو چنتا ہے، جنت والے راستے کو چنتا ہے، یا کفر والے راستے کو چن کر وہ جہنم کی طرف جانا پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر اگر ہم چاہتے تو یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، لیکن ہم نے زبردستی نہیں کرنی، بس آپ نے ہمارا پیغام پہنچانا ہے، جو ایمان لائے اس کی مرضی ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت نازل ہوتی ہے إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، یہ سب کے سب اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، سو نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب انہیں ان چیزوں کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جن کا یہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب عذاب کا ذکر کرتے تو یہ آگے سے مذاق میں کیا کہتے؟
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو عذاب لا کے دکھا۔ اللہ کے نبی جب قیامت کا ذکر کرتے تو یہ کافر آگے سے مذاق اڑاتے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ دن کب آئے گا؟ روزانہ تم کہتے ہو قیامت قیامت قیامت، یہ کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان تمام چیزوں کی حقیقت کو تمہارے اوپر کھول دیا جائے گا، اور پھر وہ وقت ایسا ہوگا کہ تمہیں مہلت نہیں ملے گی اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کے اندر کس قدر عمدہ عمدہ اور ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور میرا پیغمبر آپ یہ بات سن لیں کہ آپ کا رب صاحب اقتدار بھی ہے، یعنی اگر سب کو ایمان پہ لانا چاہے تو لا بھی سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ الرحیم، اور وہ بڑا مہربان ہے، جس پر رحم کرنا چاہتا ہے رحم کر کے اسے ایمان کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ انہیں دعوت دیں، آپ کی ذمہ داری دعوت دینا ہے، آگے یہ ایمان لائیں نہ لائیں یہ ہمارا ہم جانیں، اور پھر یہ جانیں کل کو قیامت کے دن پھر ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔